عالی جناب محمد عارف رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پر کانپور سے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں، حضور رہنمائی فرمائیں۔ عالی جناب، شرک جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، یہ شرک کی تعریف ہے۔ ایسا ہی شرح عقائد میں ہے کہ الاشتراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی واجب الوجود کمال المجوس اور بمعنی استحقاق العبادتی کمال عبدت الاصنام۔ ایسا ہی فتاوی رضویہ شریف میں ہے۔ یاد رہے یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے، یعنی شرک کو پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ یوں ہی بہت سارے ایسے اعمال ہیں اور عقائد ہیں جو کفر تو ہوتے ہیں مگر شرک نہیں ہوتے، بلکہ شرک کے لیے جو یہ تعریف کی گئی ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ لہذا اب یہاں پر شرک کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہے جو اس تعریف سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی شخص کو، کسی ذات کو یا کسی چیز کو واجب الوجود جاننا، یہ شرک بالذات ہوا۔ یہ پہلی قسم ہوئی شرک کی، یعنی شرک بالذات، یعنی اللہ تعالی کی ذات میں کسی اور کو واجب الوجود مانتے ہوئے، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، جس کا وجود ضروری ہے، واجب ہے، اسی طرح کسی اور کو بھی واجب الوجود ماننا، یہ شرک فی الذات ہے۔ جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ دو خدا کو مانتے ہیں۔ اور دوسری صورت ہوئی جو یہ کہا اور بمعنی استحقاق العبادتی کمال عبدت الاصنام، یا اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا مستحق جاننا، یہ ہے شرک فی العبادت، جیسا کہ کفار و مشرکین بتوں کو عبادت کا مستحق جانتے ہیں۔ اور تیسری صورت ہے شرک فی الصفات، یعنی اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں اس طرح کی صفات کسی اور کے لیے ماننا، یعنی اس کا جو علم ہے، اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار ہے، اسی طرح کسی اور کے لیے ذاتی طور پر ماننا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ شرک فی الصفات کے مسئلے کے لے کر گمراہ بددین وہابیہ قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہم یہاں پر ایک وضاحت کرتے ہیں کہ شرک فی الصفات میں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ صفات میں شرک اس وقت ہوگا جب کہ اللہ عز و جل کی صفات سی صفت کسی دوسرے شخص میں یا کسی اور ذات میں مانی جائے، یعنی اس کی سی سمع یعنی سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، جو قدرت سمع ہے یا قدرت بطش ہے یا قدرت اس کا جو حی ہونا ہے، اس کا جو قادر ہونا ہے، اس کا جو مالک ہونا ہے، جو اس کی صفات ہیں اس جیسی صفات کسی اور کے لیے ماننا، یہ ہوگا شرک۔ اور بلا شبہ اللہ رب العزت کی جو ذاتی صفاتیں ہیں یہ ذاتی ہیں، وہ اپنے صفات میں کسی کا محتاج نہیں کہ اسے کسی نے دیا ہو معاذ اللہ، بلکہ وہ بذات ہی اپنی صفات، اس کی صفات اس کی ذاتی ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس کو یہ سمجھا دیں کہ اس شرک فی الصفات کو لے کر گمراہی، دھوکہ دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو سمجھنا ہوگا، ورنہ بہت سارے لوگ اسی معاملے کو لے کر جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک صفت ہے جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے لیے ہے، چنانچہ سورہ بقرہ شریف آیت نمبر 143 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رؤوف و رحیم ہے۔ ضرور، تو اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفت رؤوف و رحیم اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔
تو پہلی آیت جو ہم نے پیش کی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم میں، یہ رؤوف الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے وہاں پر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود کو رؤوف الرحیم کہا۔ اور دوسری آیت جو ہم نے سورہ توبہ کی پیش کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا، یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو ظاہر سی بات ہے، بظاہر دونوں آیتوں میں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے، مگر اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے جو عقیدے کو واضح کرتی ہے کہ اللہ رب العزت جو رؤوف الرحیم ہے وہ بذات ہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف الرحیم ہونا یہ رب کی عطا سے ہے، لہذا اس چیز کو سمجھ لینا ضروری ہوگا۔ اسی طرح شرک اصغر کو بھی یعنی ریا کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے، مگر وہ یہ عمل کے تعلق سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ نبی کریم فرماتے ہیں میں تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں شرک اصغر کا۔ صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریا کاری، یہ شرک اصغر ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔